ڈبل جو ٹیکس ہے وہ چارج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح 181AA کمپلسری رجسٹریشن ہے. ڈفرینٹ کیسز میں جو لوگ رجسٹریشن نہیں کراتے بزنس کرتے جاتے ہیں وہ اگر ان لینڈ ریونیو یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو متعلقہ آپ کا RTO ہے اس کے نالج میں آتا ہے کہ ایک شخص ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اس کو انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت رجسٹریشن کی ضرورت ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے آفیسر جو ہے بیسیکلی لا میں جو کمشنر کا لفظ ہے ڈیلیگیٹڈ پاور ہو کے وہ اس کا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اس کے بہاف پہ ایکٹ کرتا ہے, وہ آپ کی کمپلسری رجسٹریشن جو ہے کر سکتا ہے اور آپ کو NTN نمبر پرانا طریقہ کار یا نیا ہم کہتے ہیں ٹیکس پیئر رجسٹریشن جو آپ کی ہے وہ کر کے آپ کو جو ٹیکس پیئر کا رول ہے اس میں ایڈ کر سکتا ہے. پھر 181B ہے, یہ آپ کا ٹیکس پیئر جو کارڈ ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس پریمزز کے اوپر ڈسپلے کرنا ہے. یہ بھی ہر شخص کے لیے مینڈیٹری ہے, جو شخص رجسٹریشن کراتا ہے اس کو مینڈیٹری ہے کہ اپنی بزنس پریمزز یا اپنی تمام برانچز جو ہیں ان کے اوپر اپنا یہ کارڈ جو ہے اس کو ڈسپلے کریں. 181C جو ہے وہ اس کے ڈسپلے کے بارے میں ہے, اور 181D جو ہے وہ ایک بزنس لائسنس اسکیم ہے. ڈفرینٹ بزنسز کے لیے گورنمنٹ جو ہے وقتاً فوقتاً جاری کرتی ہے, جس طرح آپ کے کچھ بزنس مین کمیشن ایجنٹس ہیں, آڑتی ہیں, اسی طرح کے لوکل جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ کام ہیں ان کے اوپر یہ رجسٹریشن آپ کی جاتی ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ون گو میں آپ کے پاس جب آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ویب سائٹ کھولتے ہیں, اوپن کرتے ہیں fbr.gov.pk, تو اس میں ایک آئرس کا لاگ ان ہے اویلیبل جہاں سے آپ کے یہ رجسٹریشن کراتے ہیں. اور عرفان صاحب جو ہے یہ آپ کو اس رجسٹریشن کا جو سارا اپنا فاروق مجید صاحب آپ کو اس رجسٹریشن کا سارا پروسیس جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی کر کے بتائیں گے. اسی طرح کوشچن میرا خیال اینڈ میں لے لیں, آئی تھنک جو ہیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں, انشاءاللہ اینڈ میں ہم آپ کے تمام کوشچن لے لیتے ہیں. اینڈ میں لے لیں. اچھا, اسی طرح یہ انکم ٹیکس کی رجسٹریشن کا جو سلسلہ کار ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سیکشن بیسک سیکشن جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا 181 ہے. 181 سے سٹارٹ لے کے 181D تک جو تمام آپ کے رجسٹریشن کے میٹر کو یہ ڈیل کرتا ہے. اور اب ہم سیلز ٹیکس کی طرف آتے ہیں. یہ تھوڑا سا لینتھی پروسیجر بھی ہے. سیکشن 14 آف دا سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 1990 کا جو سیلز ٹیکس ایکٹ ہے فیڈرل کا, اس کا سیکشن 14 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے آپ کی رجسٹریشن کو. سیکشن 14 کے بعد کچھ سیکشنز تھے جن میں انہوں نے تمام باقی چیزیں جی تھی ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لیے کس طرح سے رجسٹریشن ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا اس کا طریقہ کار ہے. ان سیکشنز کو omit کر کے پھر سیلز ٹیکس رول 2006 یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیلز ٹیکس رولز میں لے گئے. یعنی سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے, چونکہ اس میں ریگولر کوئی نہ کوئی چینجز آتی تھی, اپنے لوکل لیول پہ RTOز کو کچھ پرابلم آتی تھی, تو انہوں نے تمام وہ لیجسلیشن جو ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں لے کے تو رولز کا حصہ بنا دیا. جو رول 3 سے لے کے 12B تک, رول 3 سے لے کے رول 12B آف دا سیلز ٹیکس رولز 2006 اس کا انہوں نے حصہ بنا دیا. رول 3 جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہے, جو اس کا پریسکرائبڈ ایک فارم ہے اس کو ڈیل کرتا ہے جو آپ نے سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے لیے کمپلیٹ کرنی ہے اور سبمٹ کرنی ہے. رول 4 جو ہے وہ اسی سے ڈیل کرتا تھا لیکن وہ omit کر دیا گیا ہے. رول 5 اپلیکیشن فار رجسٹریشن, پریسکرائب فارم میں بنا کے آپ نے جو اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے اس کو جب پرفارما ہے وہ رول 5 کے تحت آپ کو دیا جاتا ہے. پھر ایک کانسیپٹ ہے ٹیمپریری رجسٹریشن کا. یہ نارملی جو امپورٹر ہیں, امپورٹ کرتے ہیں مینوفیکچررز, ان کو بیسیکلی دی جاتی ہے. باقی لوگوں کے لیے پرماننٹ رجسٹریشن ہی ضروری ہوتی ہے, مینڈیٹری ہے ان کے لیے کہ وہ سیلز ٹیکس کی پرماننٹ جو ریگولر رجسٹریشن ہے وہی کریں. ٹیمپریری وہ ہے کہ انہوں نے امپورٹ کرنی ہے عارضی طور پہ, اور بینگ مینوفیکچرر انہوں نے مشینری منگوانی ہے تو ان کو ٹیمپریری الاؤ کی جاتی ہے, اور بعد میں آپ ایک اپلیکیشن دے کے اس کو ریگولر رجسٹریشن میں بھی کنورٹ کرا سکتے ہیں. رول 6 جو ہے وہ آپ کی کمپلسری رجسٹریشن, جس طرح انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت
اگر کوئی شخص ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو انکم ٹیکس کی ایمبٹ میں آتا ہے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اسی طرح وہ شخص جو سیلز ٹیکس میں ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کر رہا ہے جس کی پروڈکشن پہ، جس کی سپلائی پہ، جس کی سیل کے اوپر، جس کی سروسز یعنی فیڈرل ٹیریٹری ایریا جو ہے وہ اس میں شامل ہے اسلام آباد کا، کہ وہ جہاں جہاں یہ ایکٹیویٹی ہوگی اس شخص کو آپ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ اس کو رجسٹرڈ کر سکتا ہے. جو کمشنر ہے اس کے بہاف پہ وہ رجسٹریشن کرے گا کمپلسری، اور وہ شخص ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا. اسی طرح چینج ان پارٹیکولر ہے رجسٹریشن کا. رول 7، آپ نے کوئی اپنا ایڈریس چینج کیا ہے، پارٹنرشپ ہے، کمپنی ہے، اس میں کوئی کسی شیئر ہولڈر کی چینج ہے، کسی پارٹنر کی چینج ہے، آپ کے کوئی ایکٹیویٹی میں چینج ہے، بزنس ایکٹیویٹی میں. آپ پہلے ایک کیٹیگری میں صرف رجسٹرڈ تھے، آپ مینوفیکچرر رجسٹرڈ تھے، آپ کو لگا کہ آپ نے امپورٹ کرنا ہے مٹیریل، اپنا را مٹیریل، آپ نے امپورٹر ایڈ کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹر ایڈ کرنا ہے، آپ کی ٹریڈنگ کی نیچر چینج ہو گئی ہے، آپ ہول سیلر تھے ایڈ کیا پہلے، ریٹیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں. جو بیسک کیٹیگریز ہیں اگر اس میں کوئی چینج ہے جو بزنس ایکٹیویٹی کی، تو پھر بھی آپ چینج آف پارٹیکولر کا فارم جو ہے وہ آپ سبمٹ کر کے اپنے پارٹیکولر کو چینج کر سکتے ہیں، اپڈیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا الیکٹریسٹی کنیکشن ہے جو آپ نے پہلے دیا ہوا ہے وہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے، آپ اس کا ریفرنس جو نمبر ہے وہ اس میں امینڈمنٹ کریں گے. اسی طرح ٹرانسفر آف رجسٹریشن ہے. یہ بیسیکلی اولڈ کانسیپٹ تھا پرائر، کہ یہ تھا کہ ایک شخص سے رجسٹریشن جو تھی سیلز ٹیکس کی وہ تبدیل ہو کے دوسرے شخص کو، لیکن جب سے آن لائن بیسک سسٹم شروع ہوا ہے اس وقت سے پریکٹیکلی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو پہلے طریقہ کار تھا اس میں یہ تھا کہ اب جتنا سسٹم ہے آپ کا وہ CNIC بیسڈ ہے، ٹیکس پیئر کا رجسٹریشن ہے اس کی بیسڈ ہے. تو اب یہ ایک کمپیریٹیولی ایک مشکل کام ہے جو پریکٹیکلی اب نہیں ہو پا رہا. اسی طرح آپشن ٹو فائل، ڈفرینٹ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں جن کو آپ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی رجسٹریشن کے ریلیٹڈ، آپ کی کیٹیگری کی امینڈمنٹ کے ریلیٹڈ. تو جو آپ کا ریلیونٹ کمشنر ہے جس کی آپ جوریڈکشن میں فائل کرتے ہیں تو اب ان کو وہ ڈاکومنٹ فائل کریں گے. جس طرح آپ کا آلریڈی اسٹیٹس تھا، میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ امپورٹ کر رہے تھے، ہول سیل آپ کا بزنس تھا، آپ کی بزنس ایکٹیویٹی چینج ہو گئی، آپ مینوفیکچرر ہونا چاہتے ہیں. اب مینوفیکچرر کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، اس کے لیے آپ کو انڈسٹریل کنیکشن چاہیے، آپ کو پہلے کمرشل کنیکشن تھا آپ نے وہ لینا ہے. وہ تمام جو انفارمیشن ہے وہ آپ ان کو ہارڈ کاپی کی صورت میں سبمٹ کر سکتے ہیں. رول 10 ملٹیپل رجسٹریشن. یہ جب سے نیا سسٹم انٹروڈیوس ہوا آن لائن سسٹم، جب مینول تھا اس وقت تک ملٹیپل رجسٹریشنز الاؤ تھی. اب ملٹیپل رجسٹریشن الاؤ نہیں ہے. اب ایک ٹیکس پیئر رجسٹریشن کے اگینسٹ صرف ایک سیلز ٹیکس کا نمبر الاٹ ہو سکتا ہے، صرف آپ کا ایک بزنس جو ہے وہ ایڈ ہو سکتا ہے، ایک بزنس سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہو سکتا ہے. ایک CNIC کے اگینسٹ ایک بزنس، ایک کمپنی کا NTN یا AOP کا جو آپ کا NTN ہے یا رجسٹریشن ہے اس کے اگینسٹ صرف ایک ہی سنگل بزنس آپ رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں. ملٹیپل رجسٹریشن جو ہیں وہ اب الاؤڈ نہیں ہیں. آپ کو ایک شخص کہتا ہے جی میں آلریڈی ایکسپورٹر رجسٹرڈ ہوں، میرے بزنس کا نام ہے ABC انٹرپرائزز، میں اب ایک نیا بزنس جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کرانا چاہتا ہوں. تو آپ ان کو کہیں گے کہ جی اس پہ اب قانونی بار ہے، آپ سیکنڈ بزنس جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح رول 11 ہے ڈی رجسٹریشن سے ریلیٹڈ. جب کوئی بھی شخص اپنا بزنس کو کلوز کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک پریسکرائب ٹائم میں جب اس کی ایک سال کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے اس کے بزنس کی، تو اس کے بعد وہ ایک پریسکرائبڈ فارم کے تحت STR3 ہے اس کو کہتے ہیں، فارم ہے، اس کو آپ ڈی رجسٹریشن کے لیے ریلیونٹ کمشنر کو اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح رول 12 ہے، یہ بڑا ہائی لائٹڈ تھا پچھلے 4-5 سال میں. اس پہ چونکہ جب سے آن لائن سسٹم ہوا ہے اس کے اوپر کافی سارا ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، اس پہ کافی سارا کام بھی ہوا کہ
جو کمپلائنس لیول ہے اس کو دیکھتے ہوئے ویریس ٹائپ کی جو لٹیگیشن ہے وہ کافی ساری بڑی لٹیگیشن آئی سامنے، اور الٹیمیٹلی بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ ٹیکس پیئر کے فیور میں ڈیسائیڈ ہوئیں اور ٹیکس پیئر کو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ ملا۔ پھر آپ کا نان ٹیکس ایکٹیو ٹیکس پیئر کا ایک وہ لوگ جو ڈیو ڈیٹ میں اپنی ریٹرنز فائل نہیں کرتے، جب سیکنڈ ریٹرن کی ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے اس کا ایک اسپیسیفک پیریڈ انہوں نے مینشن کر دیا تو وہ نان ایکٹیو ٹیکس پیئر ہو جاتا ہے۔ اس کا جو کریڈٹ ہے اس کی سیل کے اگینسٹ جو نیکسٹ پرچیزر نے لیا ہے سیلس ٹیکس کا، وہ بھی اس کو اب سسٹم کے تحت ایک انہوں نے اس کو سپلائی چین کی صورت دے دی ہے کہ ایک شخص سے جو آگے خریدتے ہیں، آگے جتنے لوگ ہیں وہ ان کو انہوں نے سیکشن 21 میں رسپانسیبل قرار دیا ہے کہ آپ لوگ جوائنٹلی اور سویئرلی آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر کسی جگہ کو فراڈ ہوتا ہے ٹیکس کا، کسی قسم کی ٹیکس کی ایویژن ہے، ان تمام صورتوں میں انہوں نے اس کو انڈر لا کے ایک چین بنا دی ہے کہ کہاں کہاں ہم اس کا انپٹ جو ہے ٹیکس کا وہ ڈس الاؤ کر دیں گے، اور الٹیمیٹلی اس کو نان ایکٹیو ٹیکس پیئر کی صورت میں اس کا بینیفٹ جو ہے آگے کریڈٹ نہیں لے سکے گا۔ پھر ہے جی رول 12B ہے، جو ڈیو ڈیٹ میں ریٹرن فائل کرتا ہے اور کمپلائنس اس کا لیول پورا ہے، وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں رہے گا، اور تمام جو ایکٹیویٹی ہے بیسکلی جو ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہے، اور جو بیسکلی جو سیلس ٹیکس ہے یہ ایک ویٹ کا سسٹم ہے کہ آپ جو سیلس ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس پہ اپنی سپلائی دیتے ہیں تو اس ٹیکس کو منہا کر کے اپنے منافع کی اماؤنٹ کے اوپر اپنا سیلس ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ جمع کراتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک چین کی صورت میں چلتا ہے، اور کنزیومر الٹیمیٹلی جو ہے چونکہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، الٹیمیٹ جو پیئر آف دا ٹیکس ہے وہ اس کا کنزیومر ہوتا ہے۔ کسی بھی آئٹم کا جو کنزیومر ہے وہ اس کا ٹیکس پیئر ہے بیسکلی۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہے اس کا سیلس ٹیکس کا ویٹ کا۔ اور اب آ گیا کا مینلی تھیوری سے ریلیٹڈ سوال پہ آ جائیں، کوئی ہے تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آلموسٹ آپ کا جو رول 12B ہے وہاں تک ہم آ گئے ہیں، اور یہ آپ کا رجسٹریشن کا جو چیپٹر ہے وہ سارے کا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، سیلس ٹیکس کا بھی۔ تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی کوشچن ہے تو وہ کائنڈلی بتائیں، میں آپ کو حاضر ہوں۔ سر میں پورا جی ریٹیلر ہے، مینوفیکچرر بھی ہے، ایکسپورٹر بھی ہے، وہ کیا ایک کیٹیگری کی جاب ہو سکتی ہے، ڈفرنٹ کیٹیگری کے ایک سے زیادہ جی میں تھوڑا سا بھی ہے، کیا وہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں اس کو بالکل بیسکلی رجسٹریشن جو ہے وہ آپ نے جو بات کی کیٹیگری کے ریفرنس سے بات کی کہ وہ